بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ برج اسد یعنی لیو سنگھ راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ سال 2024 علم نجوم کی روشنی میں آپ کے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ یونانی یعنی ٹراپیکل ویسٹرن آسٹرالوجی ہے، یہ شاخہ ہے، اور اس اعتبار سے اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 جولائی سے 23 اگست کے درمیان ہے تو حتمی طور پہ آپ کا برج لیو تسلیم کیا جائے گا۔ نام کا پہلا حرف میم ہے، مگر ہمارے ہاں چونکہ نام کے پہلے حرف کو برج کے ساتھ منسلک کر کے رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، تو آپ نام کے پہلے حرف کو بھول جائیں، وہ جو بھی ہے آپ اپنی تاریخ پیدائش کے ذریعے ہی اپنے برج کا انتخاب کریں گے۔ 2024 برج اسد کے لیے کیا اثرات لے کے آیا ہے، یہ آپ کا ڈیپ ہوروسکوپ ہے، یہ گہرا عمیق ذائچہ ہے جسے میں علم روحانیات اور علم فلکیات کے قواعد کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 2024 آپ کی زندگی میں عظیم سعادتیں لانے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں روشنیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، رنگینیاں آئیں گی، محبت، انعامات اور اولاد کی خوشیاں حاصل کریں گے آپ۔ خاص طور پہ سال کی جو پہلی ربائی ہے، یعنی پہلے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں آپ خوشیاں سمیٹیں گے۔ آپ اپنے دوست احباب کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنی کارکردگی سے، اپنے اچھے کاموں سے متاثر کریں گے اور ان سے شاباش لیں گے۔ اس سال عمومی طور پہ آپ کی روحانیت میں بہت اضافہ ہوگا، روحانیت میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور آپ تلاوت، عبادت، ذکر الہی اور دعا کی مدد سے اپنی امیدوں میں کامیابیاں حاصل کریں گے اور اپنی قسمت کو بہتر بنا لیں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ مدد مانگیں صبر اور نماز سے۔ تو یہ آپ کے لیے سال کا سب سے اہم پیغام ہے۔ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی عزت نفس، آپ کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سال 2024 میں راوی آپ کے لیے سکھ اور چین لکھ رہا ہے۔ آپ کی حیثیت میں، معاشرے میں آپ کا سماجی مقام کیا ہے، اس میں انشاءاللہ بہتری نکھار آ رہا ہے، وقار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس سال کے مفید اور نفع بخش اثرات آپ کو مسلسل پہنچتے رہیں گے۔ اور اس سال آپ وقفہ وقفہ سے صدقات و خیرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ماہانہ ہوروسکوپ آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اس لیے کہ میں آپ کو ہر مہینے آپ کے برج کو لے کے، آپ کے زوڈیکل سائن لیو کے حوالہ سے آپ کے لیے مبارک ایام، ان میں کرنے کے کام، الیکشنل اسٹرالوجی، اسپریچول ایکٹیویٹیز آپ کی کیا ہونی چاہیے، کون سے صدقات، کون سے اعمال آپ سر انجام دے کے اپنی گڈ لک بڑھا سکتے ہیں، تو وہ سب کچھ میں آپ کو ماہانہ ہوروسکوپ میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ واجبات کی ادائیگی پہ آپ نے توجہ دینی ہے، نماز پہ فوکس کرنا ہے، عبادت پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے آپ کے تعلقات جو خراب ہوئے ماضی میں، وہ تجدید مراسم کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی مراسم دوبارہ سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئے تعلقات استوار ہو رہے ہیں، کمزور رشتے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ماضی میں آپ سے جو لوگ گلے شکوے کرتے تھے، آپ نے ان کے گلے شکوے دور کرنے کے لیے اگر کوشش کی ہے تو اب وہ گلے شکوے یقیناً دور ہو جائیں گے۔ تجدید عہد و وفا کا وقت ہے، تجدید عہد و پیمان کا وقت ہے، تجدید محبت اور تجدید مراسم کا وقت ہے۔ سال کے پہلے 6 مہینے اس حوالہ سے آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آپ اپنے تعلقات کو فروغ دیجئے اور سب کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیجئے، صلہ رحمی کا خاص طور پہ خیال رکھیے۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برج اسد والوں کی صحیح بات کو بھی غلط رنگ میں پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ کے بارے میں شکوک و شبہات، ابہام اور غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اس سال قدرتی طور پہ آپ کی وکالت کی جائے گی، آپ کے مخالف، آپ کے حاسد، وہ ذلیل و خوار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے اسدی خواتین و حضرات کی ازواجی زندگی میں پچھلے سالوں میں اور خاص طور پہ 2023 میں اور 23 کے جون کے بعد کافی اختلافات واقع ہوئے ہیں، رنجشیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو آپ کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے جیون ساتھی کو ناراض مت ہونے دیں اور باہمی رویوں کو مثبت رکھیں اور معاف کر دینے کی پالیسی آپ کو اپنانی چاہیے۔ تو ماضی میں جو ناخوشگوار تجربات ہیں وہ دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اور آپ کی زندگی میں آپ خوشیوں سے اپنی زندگی کے ویرانوں کو چمستان کے رنگوں اور خوشیوں سے بھر لیں گے۔ جن اسدی بچوں بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، منگنی، نکاح اور شادی کے لیے رکاوٹیں رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے تنازعات پیدا ہونے کے سبب ان کے رشتے میں تاخیر ہوتی رہی ہے اور رشتے ہو کے بار بار ٹوٹتے رہے ہیں، تو اب 2024 میں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ 2024 آپ کے معاشرتی وقار میں اضافہ کرے گا، حلقہ احباب میں اضافہ کرے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اور پرانے اور فضول قسم کے لوگ آپ کی زندگی سے نکال باہر کرے گا۔ سماجی، سیاسی اور فیملی کی مصروفیات میں آپ بہت زیادہ جائیں گے، مصروفیات بہت زیادہ رہیں گی، بھاگ دوڑ آپ کو کرنا پڑے گی، عزت اور وقار میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ جو تہمتیں ماضی میں آپ پہ لگی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے گا، ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ 2024 میں مالی بنیادوں پہ جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابیاں ملیں گی۔ ستمبر اکتوبر اس حوالہ سے آپ کے لیے بڑے مددگار مہینے ثابت ہوں گے، لیکن آپ نے ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ کسی کی ضمانت مت لیں، کسی پہ اندھا بھروسہ مت کریں، اور کوئی بھی معاہدہ کریں، ایگریمنٹ کریں تو اسے تحریری ریکارڈ میں لائیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ گواہوں کے روبرو معاہدہ تحریر کرنا چاہیے۔ زبانی کلامی معاہدوں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روزمرہ کے حوالہ سے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ 2024 میں جو بنیادی صدقہ آپ نے کرنا ہے وہ غریب مستحق افراد کی مالی خدمت کرنی ہے، ان کو اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں آپ نے عطیہ کرنی ہے، اور جو یتیم بچے ہیں ان کے سر پہ کفالت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو فابہا، بہت اچھا، ورنہ ان کی دلجوئی کریں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بچوں کو یونیفارم لے کے دیں، یتیم بچوں کی تعلیمی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، ان کی فیس ادا کر دیں، تو یہ صدقہ سال کا سب سے بہترین صدقہ ثابت ہوگا، جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، کاروباری ترقی کریں گے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ تاجر پیشہ ہیں، آپ ملازم ہیں، کسی بھی پیشہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ صدقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کریں گے، اس سے آپ کو بہت نفع ملے گا۔ بیرون ملک جو اسد خواتین و حضرات جانا چاہتے ہیں تو اس حوالہ سے ان کے لیے مارچ کے بعد بہترین مواقع پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو اسد بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں اور حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے قانونی تقاضوں کو ضرور پورا کرنا چاہیے اور کسی ماہر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور آپ ایک مضبوط مضمون کا انتخاب کر لیں، اور مختلف بیک وقت شعبوں میں ہاتھ پیر مارنا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسد بچے اور بچیاں اگر سینئر طالب علم ہیں تو ان کے لیے کچھ قدرے مشکلات آ رہی ہیں بنسبت جونیئر طلباء کے لیے۔ سینئر طلباء کو اپنی تعلیم پہ کافی محنت کی ضرورت ہے۔ جو اسد خواتین و حضرات اولاد کے خواہاں تھے اور ابھی تک بے اولاد تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ 2024 آپ کے لیے خوش بختی کا پیغام لے کے آیا ہے۔ آپ انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے ضرور بہرہ مند ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت اولاد سے ضرور نوازے گا۔ اور جن اسد خواتین و حضرات کے ہاں پہلے سے اولاد موجود ہے تو
وہ اپنے بچوں کی جانب سے خوشیاں حاصل کریں گے. البتہ یہ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا. اور بچیوں کی شادی بیاہ کے حوالے سے اگر آپ پریشان تھے تو یہ معاملات بحمدہ تعالی خوش اسلوبی سے سر انجام پا جائیں گے. اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا زمینی حقائق پہ. جو اسد جوان معاملات محبت میں مبتلا ہوئے ہیں، مرض عشق میں مبتلا ہے، تو عشق اور محبت کے معاملات میں یہ بڑا جذباتیت کا سال ہے. اس سال آپ بڑے اتار چڑھاؤ دیکھیں گے، بڑی اونچ نیچ آئے گی، لیکن آپ کی جو لو میرج ہے، محبت کی شادی ہے، اس میں بے انتہا مشکلات ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کو ارینج میرج کرنی چاہیے. لو میرج میں آپ کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں. آپ کو اپنے بزرگوں کے مشورہ پہ عمل کرنا چاہیے، اپنے والدین سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اساتذہ کرام سے دعا لیں، مشائخ سے دعا لیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. انعامی اسکیموں میں حصہ لینے والے اگر جائز حد تک آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں جو اسلامی انعامی سکیم ہے، پرائز بانڈ وغیرہ ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شارٹ کٹ لگانے اور غیر قانونی طریقوں سے اپنی رقم کو ڈبل کرنے کے چکروں میں مت پڑیے گا، اس سے آپ کا نقصان ہوگا. تو یہ سال 2024 آپ کی صحت کے حوالہ سے بھی قدرے تشویشناک ہے. آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لینا، اور وقتاً فوقتاً اپنے بلڈ پریشر کو چیک کرواتے رہنا ہے. اور کولیسٹرول اور موٹاپے کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، نمک کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے، مرغن روغنی اشیاء آپ کم سے کم استعمال کریں گے. انسانی زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے. اتار چڑھاؤ، اپ ڈاؤن ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. اس سال میں اچھے برے ہر طرح کے اوقات آئیں گے، جن کی تفاصیل آپ کو ہر مہینے ہوروسکوپ میں ملتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس سال اندرون ملک کاروباری معاملات پہ فوکس کرنا ہے. بیرون ملک سفر آپ کو یقیناً پیش آئیں گے، جو سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوں گے. اور حج، عمرہ اور مقدس مبارک سفر اور زیارات کے حوالہ سے بھی آپ کے اچانک پروگرام ترتیب دے دیا جائے گا، جو آپ کے لیے بڑا اہم اور مبارک اور خوش بختی لانے والا سفر ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو یہ آپ کا مختصر اجمالی ذائچہ تھا جسے میں نے جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. خوش رہیں، خوشحال رہیں، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.